جناب ویکنڈ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ماشاءاللہ رخصت ہو چکا ہے الحمدللہ، اور رحمت کا عشرہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اس عشرے میں خاص رکھی ہے۔ ویسے اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہر لمحے ہمارے اوپر ہوتی ہے، تو ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں اور جناب سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ، سیکنڈ عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان تو بس ایسے ہی ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، اور لٹرلی جب ختم ہوتا ہے تو اتنا دل کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے، کتنا اچھا وہ بنا ہوا ہوتا ہے سینیریو کہ آپ صبح سحری کرتے ہیں، پھر جناب افطاری کرتے ہیں، بیچ میں تیاری کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو خیر ایک وقت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اگلے رمضان کو بھی دیکھنا اور روزے رکھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب ہم باہر نکلے تھے مطلب فریش چیزیں لینے کے لیے، رمضان کی ختم ہو چکی تھیں فروٹس وغیرہ، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں ہاتھ کے ہاتھ روز یوز ہوتی ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جناب میں نیٹ سے دیکھا کہ نیسٹو کھلا ہوا ہے، سنیا کے علاقے میں نیسٹو کی نئی برانچ کھلی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ تو ہمارے لیے بہت کنوینینٹ تھا، رش سے بچ کے علاقہ تھا اور ہمارے قریب پڑتا تھا۔ خیر جناب جب ہم پہنچے تو وہاں نیسٹو شیسٹو تو کوئی بھی نہیں تھا، سیو مارٹ کھلی ہوئی تھی۔ گئے تھے تو خیر دیکھنا لازمی تھا، اور میرے میاں کو تو نئی نئی چیزیں دیکھنے کا، ویسے ہی نئی مارکیٹس دیکھنے کا شوق ہے۔ ہم اس کی ایک برانچ میں پہلے جا چکے ہیں، لیکن یہ اس کی دوسری اور نئی برانچ ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیٹ پہ اور گوگل میں انہوں نے سیو مارٹ کی بجائے نیسٹو کا نام کیوں لکھا ہوا تھا۔ خیر جناب دیکھا، جو مجھے کچھ اچھی چیزیں لگیں اور جو آفرز میں تھی وہ میں نے لے بھی لیں، اور ہسبینڈ صاحب نے ونگز اور لیگ کی ریسیپی دیکھی تھی، ڈرم سٹکس کی، اور کہہ رہے تھے کہ وہ اس دفعہ لیں گے اور یہ میں خود بناؤں گا۔ مجھے کیا چاہیے تھا کہ چلو ایک دن دیکھتے ہیں جناب، یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں بنانے کا، اور وہ یہاں سے مجھے کافی اچھی آفرز میں مل گئیں۔ دونوں چیزیں کافی سستی تھی، یعنی مجھے 10 ریال میں ایک چیز ملی یا 20 ریال میں، اور ویسے 17 ریال کی یا 18 ریال کا اتنا لیگ اور ونگز آتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بتا رہی ہوں۔ خیر نکل گئے ہم یہاں سے، کھانا ہم نے کھایا نہیں ہوا تھا، افطاری کے فوراً بعد نکلے تھے اس ڈر سے کہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر رش میں بندے کا، اب میں اپنے ہسبینڈ کا نہیں کہتی، اب تو خیر میرا دماغ بھی گھومنے لگ گیا، اس قدر رش ہوتا ہے اور چونٹی کی رفتار سے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر جناب نکلے ہیں اور پھر ہم پہنچ گئے الکسر مال، وہ اس کے قریب تھا، اتنا قریب تو نہیں تھا، 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن جتنے فاصلے سعودیہ میں ہیں اس حساب سے یہ بیسٹ قریب ترین مال تھا۔ یہاں گئے ہیں اور جناب سب سے پہلے ہم حملہ آور ہوئے ہیں فوڈ کورٹ پر۔ افطاری جو کی تھی وہ تو جناب سیو مارٹ میں ہی جو ہے ادھر ہی پوری ہو گئی، چل چل کے پورا دیکھا، کافی بڑا تھا، اور لگتا تھا کہ کافی لوگ جو ہے وہ کھانا کھانے رمضان شریف میں باہر ہی آتے ہیں۔ پانی میں ہمیشہ اگر البیک ہو تو وہاں سے لیتی ہوں، 1 ریال کا ملتا ہے، اور باقی ساری فوڈ کورٹ میں 2 یا 3 ریال کا پانی ملتا ہے، تو جب البیک سے 1 ریال کا مل جاتا ہے تو میرے خیال میں 2-3 ریال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہاں آ کر ہم تینوں کی تو کبھی بنی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کھانی ہے۔ میرے ہی اور میرے ہسبینڈ کی خیر اکثر بن جاتی ہے، لیکن آج میرا وہ دل بالکل بھی نہیں تھا جو وہ کھانا چاہ رہے تھے، اور جس چیز پہ میرا دل تھا وہ مجھے ملی نہیں، تو اس کے بدلے میں نے کچھ اور لے لیا۔ یہ تو گئی ہے جناب کینٹن پہ، اور وہاں سے لے آئی ہے نوڈلز اور رائس ود آؤٹ چکن، اور کہہ رہی تھی یہ میرے فیوریٹ ترین ہے اماں، کیونکہ اس کی جو نوڈلز کی سوس ہے وہ رائس میں چلی جاتی ہے اور بہت کھانے میں مزہ آتا ہے۔ آپ بھی چکھ کر دیکھ لیں، میں کہ اللہ بچائے جو لائی ہو خود ہی کھاؤ اور خود ہی ختم کرو۔ جب میرا دل تھا کباب کھانے پہ، کباب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کبھی کبھی، سال میں 1-2 دفعہ صرف، اور جب ایک دفعہ کھا لیتی ہوں تو ہسبینڈ صاحب سے کہتی ہوں آئندہ مجھے یہ نہیں لے کر دینے آپ نے۔ خیر جناب میں نے حرفی کا بیف برگر لیا تھا صرف، اور فرائز اور ڈرنک نہیں لیا تھا، کیونکہ مجھے فرائز بھی نہیں کھانے تھے اور نہ مجھے ڈرنک پینی ہے۔ ڈرنک تو خیر میں پیتی ہی نہیں ہوں، گھر میں باہر کسی جگہ بھی۔ تو ہسبینڈ صاحب وہی اپنا جناب بروسٹ الشرح سے، جو ان کو کچھ اور نہیں ملا تو یہ لے آئے۔ خیر جناب یہ ہمارا ٹور تھا، ہم بڑا ہنسی خوشی ماشاءاللہ گئے اور آئے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد اگلے دن، یہ افطاری کے بعد کا ہے،
مجھے کباب کھانے تھے اور کباب ظاہر ہے ملے نہیں تھے. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, چیا سیڈز میرے ختم ہو گئے تھے جو مجھے لینے یاد نہیں رہے تھے, وہ یہ لے کر آئے تھے. اور کباب کھانے پہ دل تھا, اور کباب جو ہے افطاری کے فوراً بعد یہ جا کر اگلے دن یہ کباب کا چھوٹا پلیٹر لائے تھے, کیونکہ انہوں نے اور میں نے کھانا تھا. بیٹی تو بالکل ویسے ہی گوشت نہیں کھاتی, اور عربک جو کبابس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو چربی بھی ہوتی ہے اور اس کی اسمیل بھی ہوتی ہے. خیر میں بھی نہیں کھاتی, منگواتی اتنے شوق سے ہوں, اس لیے یہ ہمیشہ چھوٹا ہی لاتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دو لقمے لے کر ان کو ہی دینا ہوتا ہے کہ آپ ہی کھائیں. اور فی الحال جناب میں پہلے اپنے ہسبینڈ صاحب کو ڈال کر دے رہی ہوں, کیونکہ 1.5 گھنٹہ یہ لگا کر آئے ہیں. افطاری کے بعد گئے تھے, مغرب کی نماز پڑھ کے, بلکہ عشاء کی بھی پڑھ کے گئے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہ لے کر آئے ہیں. اور رش بہت زیادہ تھا. مجھے لگتا ہے پورا جو ہے نا سعودی عرب میں باہر سے لے کر کھانے کا رواج بہت زیادہ ہے. سعودی عورتیں کوکنگ گھر میں بہت بہت کم کرتی ہیں, جہاں تک میرا خیال ہے. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, کیونکہ ہر جگہ کھانے پہ اتنا رش ہوتا ہے, اور فوڈ کورٹس میں بھی کافی لوگ جو ہیں وہ مطلب ہر وقت رش ہی رش ہوتا ہے. خیر وہ تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے دیکھا جائے تو, لیکن وہاں عورتیں گھروں میں بھی پکاتی ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اس سے اگلے دن کی ویڈیو ہے, اور میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ بھاری کمبل کی جگہ فلیس بلینکٹ نکل آئے ہیں, ہلکے بلینکٹ نکل آئے ہیں. پنکھا ہمارا جو پیڈسٹل فین ہمارے گھر میں ہے ایک اکلوتا, وہ کبھی ہمارے بیڈ روم میں آتا ہے اور کبھی لاؤنج میں ہوتا ہے. جہاں میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوں یہ وہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ گرمی انہی کو لگتی ہے. موسم جو ہے وہ گرم تقریباً شروع ہو چکا ہے, کپڑے سارے اب اندر رکھنے پڑیں گے جو سردیوں کے تھے یا میڈیم موسم کے, اور اب لان ہی یوز کرنی پڑے گی. اور جناب بیڈ روم وغیرہ سیٹ کر کے آج میں کچن میں آ گئی ہوں. اور آج کیا فرمائش ہوئی ہے, آج فرمائش ہوئی ہے کہ آپ نے بنانے ہیں سینڈوچ, لیکن چھوٹے والے اور 2-3 قسم کے. اب 2-3 قسم کی تو مجھے اس وقت کوئی سمجھ نہیں آئی, جب میں یہ فارغ ہو کے آئی ہوں ظہر کے بعد, کہ اب 2-3 قسم کی کیا بناؤں. میں نے ایگ بوائل کیے تھے جو میں سحری میں کرتی ہوں, تو اس میں 2 ایگز میں نے ایکسٹرا ڈال دیے تھے. میری بیٹی اس طرح سینڈوچ بناتی ہے اور بہت مزے کے لگتے ہیں, لیکن چونکہ میں اس کی ماں ہوں تو اس نے جو ریسیپی یوز کی تھی, کرتی ہے بناتی ہے, میں نے اس میں 2 چیزوں کا ایڈیشن کر دیا. کہ وہ کہتے ہیں نا بلی درخت پہ چڑھنے کا گر جو ہے وہ شیر کی خالہ ہے, لیکن شیر کو سکھایا نہیں اس نے. خیر میں تو یہ جو ہے اپنے مطلب تھوڑے سے میں نے کہا ریسیپی میں چینج آ جائے, تو میں نے انڈوں کو جناب کر لیا ہے چاپر میں, اور اس میں جائے گا نمک اور کالی مرچ اور تھوڑی سی شوگر, کیونکہ شوگر تو آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈالنی نہیں ہوتی, ہم سٹیویانا ڈالیں گے شوگر ریپلیسمنٹ. ساتھ اس میں مایونیز جائے گی اور کریم جائے گی. اور ماں صاحبہ نے جو ایکسٹرا وہ کی ہے ریسیپی میں چینج, انہوں نے تھوڑی سی وائٹ پیپر میں نے ڈالی تھی, اور تھوڑی سی مسٹرڈ ساس جو ہے وہ میں نے ایکسٹرا ڈال دی تھی, کہ ذرا شارپنیس ٹیسٹ میں آ جائے گی اور مزید بہتر لگے گا. اور ماشاءاللہ کافی اچھا بنا تھا. یہ نہ بھی ڈالیں 2 چیزیں تو بہت مزے کا میری بچی کا ماشاءاللہ بنتا ہے الحمدللہ. اور یہ میرا بھی بہت اچھا بنا تھا, کیونکہ جو چیز میرے ہسبینڈ صاحب پاس کر دیں سمجھیں کہ وہ بہت ہی اچھی ہے, ہمارے گھر میں یہ سمجھا جاتا ہے. اور زیادہ تر چیزیں میں بناتی ہوں ان کے ٹیسٹ کے حساب سے, کیونکہ میں اور میری بیٹی جو چھوٹی ہے وہ ہم تو ہر چیز ہی الحمدللہ بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. مطلب جو بھی چیز ہو, دالیں چاول, اور جو مطلب دالیں شالیں ہم زیادہ شوق سے دونوں ماں بیٹی کھاتے ہیں, یا چکن. اور جو میرے ہسبینڈ صاحب ہیں وہ ان سے ایوائڈ 70% تک کرتے ہیں ان چیزوں سے, اور باقی گوشت کی بنی ہوئی چیزیں یا تھوڑی سی فینسی ٹائپ چیزیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ہمیشہ میرے یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کے کھا لیں, کیونکہ ان کا خوش ہو کے کھانا بہت ضروری ہے. بیچارے ایک تو محنت بھی اتنی کرتے ہیں, اس کے علاوہ بہت ہیلپ فل ہیں, بہت میری بھی ہیلپ کر دیتے ہیں, اور کوآپریٹیو ہے. یعنی سب سے پہلے اب جناب میں نے لگا لیا دودھ لگا لیا تھوڑا تھوڑا برش سے, تاکہ یہ سافٹ ہو جائیں. بریڈ رمضان سے پہلے کیا, لیکن الحمدللہ کیونکہ میں کلپ لگا کے رکھتی ہوں تو سوکھی نہیں ہے, ہوا اندر نہیں گئی, تو ابھی تک بالکل صحیح ہے, خراب بھی نہیں ہوئی. تو میں نے اس کے اوپر یہ پیسٹ لگا دینی ہے, اور پیسٹ لگانے کے بعد بس ان کے کنارے کاٹ لینے ہیں. ان کو اسی طرح بند کرنا ہے جس طرح میں نے ان کو کھولا تھا, تاکہ کٹنگ جو ہے وہ صحیح ہو. جہاں سے یہ بالکل اسٹریٹ ہے وہاں سے اسٹریٹ کٹنگ ہو, اور جہاں سے ان کا جو مطلب تھوڑا سا کرو آیا ہوا ہے تو کرو والی جگہ سے وہ کٹھی کٹنگ ہو جائے گی, تو یہ نیٹ رہیں گے اور اچھے لگیں گے.
خیر جناب چاروں کاٹ لیتے ہیں، اور ان کے اب میں 2 حصے تو کروں گی نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے سینڈوچ ہو، جو کہ آپ یقین کریں آگے کی افطاریوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ 3 دن ہمارے 3-4 دن یہ جناب چلتے رہے ہیں، کیونکہ 1-2 ڈبل کے میں نے 4 بنائے تھے، اور 4 کے مطلب پہلے 2 حصے کیے پھر اس کے 4 کیے، اور چھوٹے چھوٹے سے منے منے پیارے پیارے سینڈوچ جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ اور جناب آپ لوگوں کے گھر میں کھانا کس کی پسند کا بنتا ہے؟ ویسے تو ہمارے گھر میں سب کی پسند کا ہی بنتا ہے، ایک ایک دن میرے ہسبینڈ نے رکھا ہوا ہے کہ ایک دن میری پسند کا، ایک دن ان کی پسند کا، ایک دن بیٹی کی پسند کا۔ یہ افطاری الحمدللہ ہماری تیار ہو چکی ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ ماش کی دال کے بڑے ہیں جو میں نے فریز کیے ہوئے تھے، اور سینڈوچ ہیں۔ فروٹ چاٹ تو فی الحال میں نے بنانی چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہ یہ کھاتے نہیں ہیں اور وہ لٹکتی رہتی ہے۔ بس جناب یہیں تک تھی میری ویڈیو، اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب